یہ جو درد ہے یہ بیماری نہیں ہے، کسی کے دل کا درد ہوا اس کو انجائنا پین کہتے ہیں۔ یہ جتنے جوڑ درد ہو رہے ہیں یہ اس وقت درد کرتے ہیں جب آپ کے اندر آپ کا کھانا طاقت دینے کی بجائے کبھی گیس بناتا ہے، کبھی تذابیت بناتا ہے، کبھی پخانہ سخت ہوتا ہے، کبھی پخانہ نرم ہوتا ہے اور کبھی آپ کو قبض ہو جاتی ہے۔ تو اب علاج کس کا کرنا ہے؟ دردوں کا یا اس وجہ کا جس نے کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیا؟ جتنے جوڑوں کے درد کے مریض ہیں ایک کام کرو، اپنے گھر میں 2 دوائیاں بناؤ۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرے جوڑوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، بازوؤں میں درد ہے۔ میرے محترم بھائیوں، درد کوئی بیماری نہیں ہے۔ جیسے شوگر کوئی بیماری نہیں ہے نا، ویسے درد بھی کوئی بیماری نہیں ہے۔ درد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی پرابلم چل رہی ہے، اس پرابلم کو ٹھیک کرو۔ درد علامت ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے دل کا درد ہوا اس کو انجائنا پین کہتے ہیں۔ یہ جو درد ہے یہ بیماری نہیں ہے، آپ کے دل میں کوئی پرابلم ہے۔ یہ جوڑوں میں درد ہو رہا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے آپ کو آرتھرائٹس تو نہیں ہے، یورک ایسڈ تو نہیں بڑھا۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، درد ہوئی میڈیکل سٹور پہ گئے، درد کی دوائی کھائی اور آپ نے کبھی دوائی کھائی ٹھیک ہو گئی، پھر کھاتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کھاتے ہیں پھر اچھا تھوڑے وقت کے بعد پھر بیمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ بیماری کو جاننا چاہتے ہی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، درد کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ جتنے جوڑ درد ہو رہے ہیں یہ اس وقت درد کرتے ہیں جب آپ کے اندر آپ کا کھانا طاقت دینے کی بجائے کبھی گیس بناتا ہے، کبھی تذابیت بناتا ہے، کبھی پخانہ سخت ہوتا ہے، کبھی پخانہ نرم ہوتا ہے اور کبھی آپ کو قبض ہو جاتی ہے۔ تو اب علاج کس کا کرنا ہے؟ دردوں کا یا اس وجہ کا جس نے کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیا؟ جتنے جوڑوں کے درد کے مریض ہیں ایک کام کرو، جتنے آپ کے دانت ہیں کھانے کو اتنی بار چباؤ۔ کتنے دانت ہیں؟ 32۔ جب آپ کھانے کو 32 بار چباؤ گے کھانا کٹے گا بھی، پھٹے گا بھی، چیرے گا بھی، پسے گا بھی، گودا بھی بنے گا، پیسٹ بھی بنے گا، رس بھی بنے گا۔ اچھا تیزی کا کام کس کا ہے؟ تیزی کا کام کس کا ہے؟ شیطان کا۔ اور کھانے کے وقت ہم سارے کیا ہوتے ہیں؟ ہم کھانا نہ کاٹتے ہیں، نہ پھاڑتے ہیں، نہ چیرتے ہیں، نہ پیستے ہیں، نہ وہ گودا بنتا ہے، نہ پیسٹ بنتا ہے، نہ رس بنتا ہے۔ جتنے لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے 3 کام کرو۔ پہلا کام، کھانے کو کھاؤ۔ کھانے کو کھانا چاہیے کہ نہیں؟ آپ لوگ تو کھانے کو نگلتے ہو، نہ اس کو کاٹا، نہ پھاڑا، نہ چیرا، نہ پیسا، نہ گودا بنا، نہ پیسٹ بنا۔ دوسرے نمبر پہ جتنے جوڑوں کے درد ہیں اپنے گھر میں 2 دوائیاں بناؤ۔ سلاد باقاعدہ جوڑوں کے درد کی دوائی ہے۔ کوئی سے 4-5 پھل، 4-5 سبزیاں، اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹو اور کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یہ سلاد کھاؤ۔ کھانے سے کتنی دیر پہلے؟ آپ لوگ کھانا یہ سلاد کھاتے ہی نہیں۔ اچھا یہ کیوں کھانی ہے؟ اس کو نیچر سے سمجھو، فطرت سے سمجھو۔ جتنے جانور موٹے تازے ہیں، مثلاً ہاتھی ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، زرافہ ہے، گینڈا ہے، یہ کیا کھاتے ہیں؟ پھل اور سبزیاں۔ ان کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ اچھا آپ لوگ بھی طاقت کے لیے انہی کے پائے کھاتے ہو۔ یہ بکرے کو لے لو، چھترے کو لے لو، دمبے کو لے لو، یہ کھاتے کیا ہیں؟ پھل اور اچھا آپ لوگ وہ کھاتے ہی نہیں۔ اچھا آپ کیا کھاتے ہو؟ آپ وہ کھاتے ہو جو آپ کے جسم کو 10% چاہیے، وہ ہے بکرے کا گوشت، چھترے کا گوشت، دمبے کا گوشت، گائے کا گوشت، بیل کا گوشت، اونٹ کا گوشت، پرندوں کا گوشت، مچھلیوں کا گوشت، دیسی مرغی، برائلر مرغی۔ پھل اور سبزیاں لوگوں کو 70% کھانی چاہیے۔ اب سمجھو کیوں؟ آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، جب وہ مکہ نہیں تھا، آپ نے 5 دعائیں مانگی۔ اے اللہ اس جگہ کو امن والی جگہ بنا دے، اے اللہ لوگوں کے دل میں اس جگہ کی محبت کو ڈال دے، اے اللہ لوگوں کو مختلف جگہوں سے لے کے یہاں پہ آ، اے اللہ جو آخری نبی آنا ہے وہ اس میری نسل کے سے آنا۔ اور پھر 5ویں دعا کیا مانگی؟ اللہ میری اولاد کو رزق دے، طیب طاہر مطہر من الثمرات، ان کو پاکیزہ طیب طاہر رزق دے پھلوں اور سبزیوں کا۔ دعا کس نے مانگی؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ آپ کو پتہ ہے 120 قسم کے چائنیز سیلڈز ہیں، پوری دنیا میں سیلڈز کہاں پہ زیادہ ہیں؟ چائنا میں، اور اس کے بعد رشیا میں۔ اچھا سلاد کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟
سیلڈ، سیلڈ کہتے ہیں نا، سلاد کھاؤ. اور کتنا کھانا چاہیے؟ جتنا آپ کا باڈی کا وزن ہے. کتنا وزن ہے آپ کا؟ جس کا 100 کلو وزن ہے اس کو 100 کے ساتھ زیرو لگا لو، 1000 گرام سلاد کھانی چاہیے. جس کا 90 کلو وزن ہے اس کو 900 گرام. جس کا 65 کلو وزن ہے 600 گرام. اچھا کب کھانی چاہیے؟ کھانے سے گھنٹہ پہلے. مثلا 1000 گرام وزن ہے، وہ 600 گرام صبح کو کھائے، 300 گرام دوپہر کو کھائے، 100 گرام شام کو کھائے. 60% صبح کو، 30% دوپہر کو، 10% شام کو. اس کے ساتھ ایک چٹنی بناؤ، ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ، سبز دھنیا، ہر کھانے کے ساتھ 2 چمچ. یہ چٹنی ایک بار، یہ جوڑوں کے درد والے لوگ، یہ چٹنی اور یہ سلاد، اور اس کے ساتھ ہم نے ایک جوائنٹ کیئر فوڈ بنایا ہے الفطرت کی طرف سے، یہ 1 چمچ صبح دوپہر شام. یہ 3 کام آپ کر لو. کتنی دیر؟ میکسیمم 4 ہفتے. آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ جوڑوں میں درد ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ لوگ فطرت کی طرف آنا چاہتے ہی آپ لوگ دوائیاں کھانا چاہتے ہو. وہ دوائی کیا ہوتی ہے؟ دوائی پکڑی، کھائی، وہ پین کلر ہے. پین کلر کیا کرتا ہے؟ آپ نے دوائی کھائی، جہاں درد ہو رہی تھی اس کو سلا دیا، اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا، اور آپ کو لگا درد ٹھیک ہو گئی. 12 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ درد شروع ہو گئی، آپ نے پھر دوائی کھا لی. وہ ساری زندگی دوائیاں کھا کھا کے گردے بھی خراب، معدہ بھی خراب. تو یہ 3 کام ہے. جس کو جوڑوں کا درد ہے یہ کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ الرحمن آپ 1 مہینہ 4 ہفتے کریں گے، آپ خود بتائیں گے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سے یہ فرق پڑا ہے.